اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب السماوات والارضین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابی القاسم محمد اللہم صلی وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المطہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا آغاز مجلس و جلسہ مدرسۃ الصادقین اور اپنی گفتگو کا کلام آغاز اللہ کے اس مقدس کلام سے میں نے کیا ہے جس میں اللہ نے اس عظیم ہستی کا تذکرہ کیا جس کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو بنایا۔ اگر آپ ایسے بولیں گے تو پھر تو سبحان اللہ ہی ہو جائے گا ماشاءاللہ۔ اس لیے کہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے مولوی سے داد دینا، مولوی کو، اس لیے کہ یہ داد لینے کے عادی ہوتے ہیں، داد دینے کے قائل نہیں ہوتے۔ ہاں جی، ہاں نہیں ماشاءاللہ وہ تو نظر آ گیا جی، انداز وہی، تو اسی لیے تو میں داد دے رہا ہوں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اور یہ اللہ کا یہ جو احسان ہے نا، اللہ کا احسان، قرآن تو یہی کہتا ہے کہ میں نے یہ احسان صرف مومنوں پہ کیا ہے۔ یہ جو محمد عربی کو ہادی میں نے بنا کے بھیجا ہے، رہنما بنا کے بھیجا ہے، یہ احسان صرف میں نے مومنین پہ کیا ہے، اور مومنین کو چاہیے کہ میری اس نعمت کا شکریہ ادا کریں۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور اس کا ایک انداز ہے کریم اللہ کا کہ جب کوئی بندہ میری نعمت کی قدر کرتا ہے تو میں کریم اللہ اسے اور نعمتیں دیتا ہوں۔ جب مومنوں نے اس عظیم نعمت پہ اللہ کا شکریہ ادا کیا نا تو کریم اللہ نے علی جیسا امام عطا کر دیا۔ پھر علی جیسے ہادی پہ ہم نے اللہ کا شکریہ ادا کیا تو اس نے حسن لجپال عطا کر دیا۔ حسن لجپال جیسی نعمت کا ہم نے شکریہ ادا کیا تو اس نے سید الشہداء عطا کر دیا۔ ہم شکریہ ادا کرتے گئے، وہ نعمتیں عطا کرتا گیا۔ جاؤ زمانے میں شیعو سر اٹھا کے چلو، کسی کے پاس نہ کوئی ہادی ہے نہ کوئی رہنما ہے، لیکن جس قوم نے اس کریم اللہ کا شکریہ ادا کیا آج بھی اس نے پردہ غیب میں اس قوم کے لیے ہادی موجود رکھا۔ لکھنؤ میں سیرت النبی کانفرنس ہو رہی تھی جس میں تمام مسالک اور نظریات کے علماء کرام خطاب فرما رہے تھے۔ ہمارے اس وقت کے جو بہت بڑی ہستی، جو بہت بڑے عالم آیت اللہ سید علی نقی نکن صاحب وہ ممبر پہ بیٹھے تھے اور بریلوی خطیب ان سے پہلے خطاب کر رہے تھے، اور خطاب کرتے ہوئے وہ یہ ثابت کر رہے تھے کہ یہ جو ساری کائنات ہے نا، یہ ساری کائنات اس کا وجود محمد کے صدقے میں ہے۔ یہ ساری کائنات کس کے صدقے میں ہے؟ بہتر بولیں، کس کے صدقے میں؟ نام بڑا پیارا، ذرا اونچا لے لیں۔
محمد کے صدقے میں لوگوں نو ساڈے بارے چ یار شک کے اے شیعہ محمد دا نام نہیں لیندے. اس واسطے میں تو جہاں جس جگہ پہ بھی جاتا ہوں اسی ذات پہ جو ہے وہ اپنی گفتگو کرتا ہوں تاکہ زمانے کو باور کروایا جائے کہ حقیقت میں مصطفیٰ کو جو قوم مانتی ہے وہ صرف شیعہ قوم ہے. تو وہ بریلوی خطیب خطاب کرتے ہوئے یہ ثابت کر رہے تھے کہ یہ جتنی کائنات اللہ نے بنائی ہے یہ ساری محمد کے صدقے میں بنی ہے. اور بعد میں جب علامہ علی نقی نکن صاحب آئے تو انہوں نے کہا میں بھی تائید کرتا ہوں جو مجھ سے سابق یا بزرگ محترم خطاب کر کے یہ ثابت کر رہے تھے کہ یہ ساری کائنات محمد کے صدقے میں بنی ہے. ذرا لطف لینا اس جملے پہ اس لفظ پہ. لیکن علامہ نے فرمایا یہ پوری کائنات صرف ایک محمد کے صدقے میں نہیں بنی. یہ پوری کائنات صرف ایک محمد کے صدقے میں نہیں بنی. علامہ نے فرمایا اگر یہ کائنات فقط ایک محمد کے صدقے میں بنی ہوتی جب وہ محمد دنیا سے چلا گیا تھا تو یہ کائنات مٹ جاتی. کائنات کا وجود بتاتا ہے پردہ غیب میں ابھی کوئی محمد باقی ہے. کوئی ہے جس کے صدقے میں یہ کائنات جو ہے وہ باقی ہے. اور وہ فقط اور فقط ایک قوم ہے جن کا یہ نظریہ ہے جن کے یہ مقدر میں اللہ نے لکھ دیا. اور وہ قوم ہے جس نے پہلی نعمت پہ اللہ کا شکریہ ادا کیا تھا. اور وہ اعزاز صرف اور صرف شیعان علی ابن ابی طالب کو ہے. چونکہ وقت کم ہے میں نے اپنے حصے کی جو ہے وہ گفتگو کرنی ہے. دوستو اللہ نے یہ نعمت دی. میں اکثر گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ اللہ نے دو انعام کیے ہیں مصطفیٰ پہ. ایک کو قرآن کہتے ہیں دوسرے کو امام کہتے ہیں. جب اللہ نے قرآن جیسی نعمت مصطفیٰ کو ادا کرنی پڑی تو مصطفیٰ قرآن لینے کے لیے کسی مقام پہ گئے نہیں. یہ عظمت مصطفیٰ تھی کہ آگے یہ مصطفیٰ ہوتے تھے پیچھے پیچھے قرآن تھا. یہ عظمت ہے تیرے نبی کی کہ آگے آگے مصطفیٰ پیچھے پیچھے قرآن. مصطفیٰ غار حرا میں تو قرآن پیچھے, مصطفیٰ مکہ کی گلیوں میں تو قرآن پیچھے, ہجرت کر کے غار ثور میں آیا قرآن پیچھے, مدینے آ گیا قرآن پیچھے, بدر میں قرآن پیچھے, خندق میں قرآن پیچھے. ہر مقام پہ وہ مصطفیٰ جو کسی مقام پہ قرآن جیسی کتاب کو لینے نہیں گیا وہی مصطفیٰ 13 رجب کو کعبے سے علی کو لینے آیا. حیدری ہاں ٹھیک ہے جی آپ گھبرائیں نہیں. جیسے خطیب آ جائے گا میں بریکوں والا مولوی ہوں, میں اسے وقت چھوڑ دوں گا. وہ مصطفیٰ جو کسی مقام پہ قرآن جیسی کتاب کو لینے نہیں گیا وہ مصطفیٰ 13 جب کو کعبے سے علی کو سبب پوچھو کیوں قرآن لینے نہیں گیا. حتیٰ کہ اللہ نے قصیدہ پڑھا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. میں وہ ہوں جس نے قرآن جیسی کتاب دی ہے اپنے حبیب کو. اتنی بڑی کتاب مصطفیٰ لینے نہیں جاتے, علی کو کعبے سے لینے آتے ہیں. دوستو سبب کیا ہے؟ سبب یہ تھا کہ قرآن اللہ نے عطا کیا تھا, علی مصطفیٰ نے مانگ کر لیا تھا. علی مصطفیٰ نے مانگ کر لیا تھا. تو اللہ نے 2 تحفے دیے, ایک قرآن تحفہ دیا, ایک امام تحفہ دیا. اور جب آمنہ کا لال جانے لگا تو کہا میں تمہارے اندر 2 ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں, میں تمہارے اندر 2 ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک امام چھوڑ کے جا رہا ہوں. قرآن سے بھی وابستہ رہنا اور امام سے بھی وابستہ رہنا. میری جو چند منٹ 5 10 15 منٹ میں نے گفتگو کرنی ہے دوستو, ہم نے نہ قرآن کے ساتھ وفا کی نہ امام کے ساتھ وفا کی. یہ میرا موضوع ہے. چونکہ یہ مدرسے کی مجلس ہے, یہ عام روٹین کی مجلس نہیں ہے. اور مدرسے کا جلسہ بنیادی طور پر احتسابی جلسہ ہوتا ہے, احتساب
کہ ہم اپنا احتساب کریں ہم نے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا، امام کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے۔ خدا کی قسم یہ جو مقدس مہینہ آ رہا ہے نا، کل یا پرسوں، یہ موسم قرآن ہے، ربیع قرآن کا مہینہ، ربیع قرآن کا۔ اور اگر آپ اس مہینہ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ اس میں اگر تم ایک قرآن کی آیت پڑھو گے نا، تمہارے نامہ اعمال میں ختم قرآن کا ثواب لکھا جائے گا۔ لوٹ سے یعنی رحمان نے یہ مہینہ جو رکھا ہے اسے لوٹ سیل کا مہینہ قرار دیا ہے۔ کاش ہمیں شوق ہوتا ہے، اگر شوق ہمیں ہو نا تو یہ رمضان جو ہے یہ اتنا اکٹھا کر لینے کا مہینہ ہے کہ انسان کا زندگی میں ختم ہونے والا۔ وہ ایک ہمارے شاہ صاحب آئے لیلۃ القدر کی رات میں اعمال کرنے، اور مجھے صبح کہنے لگے اچھا مولانا ٹاٹا خدا حافظ اب میں نے نہیں آنا۔ میں نے کہا مرشد کیا مسئلہ؟ کہنے لگا میں 80 سال دی عبادت اجرات کر لیں گے، چونکہ تاجر تھے، کاروبار جانتے ہو۔ اس نے کہا جی میں نے ضربیں تقسیمیں لگا کر جو اللہ نے بتایا ہے نا، ایک رات کی عبادت 80 سال کی عبادت کے برابر ہے، لہٰذا میری 80 تو زیادہ تو ہماری نہیں ہونی والا، لہٰذا میں نے اپنا 80 سال کا کھاتا جو ہے وہ ایک رات میں پر کر لیا ہو۔ دوستو جس مہینے کی ایک رات میں 80 سال کی عبادت ہوتی ہو، اگر اس مہینہ میں پورے میں عبادت کر لیں تو کیا صلہ ملے گا، کیا رتبہ کیا مقام ملے گا اس قوم کو۔ کاش ہمیں شوق ہوتا، شوق۔ میں سیالکوٹ سے آیا ہوں میرے عزیزو، ٹھیک ہے یہ آبائی وطن ہے میرا، سیالکوٹ میرا بسیرہ میرا وطن ہے۔ سیالکوٹ میں ایک پرابلم ہے، ایک مسئلہ، نوجوانوں ضرور توجہ سے سننا، ویسے تو وہ مسئلہ پورے پاکستان کا ہے لیکن تھوڑا سا سیالکوٹ میں اس کے اثرات زیادہ ہے۔ پیسے پیسے اور پیسے، دولت، شوق ہے دولت کا کہ بچے نوجوان ابھی تعلیم مکمل نہیں کرتے اور اسی چکر میں جی فلاں ملک جانا ہے، فلاں ملک جانا ہے، فلاں ملک جانا ہے۔ بھئی کس لیے جانا ہے؟ پیسوں کی خاطر۔ اور دوستو اتنی زحمتیں اٹھاتے ہیں ہمارے بچے، اتنے پاپڑ بیلتے ہیں، وہاں مفت میں پیسے کوئی نہیں پڑے، جو باہر گئے ہیں وہ جانتے ہیں، مجھے بھی تھوڑا بہت آنا جانا ہے میرا بھی، میں بھی دیکھتا ہوں 16 گھنٹے 16 گھنٹے، یعنی کہ 8 گھنٹے کی ایک ڈیوٹی، پھر دوسری ڈیوٹی، ایک ڈیوٹی پہ گزارا ہی نہیں وہاں کرتے کہ زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی کرنے، شوق۔ میں کہا کرتا ہوں کاش اے مسلمان تجھے جنت کا شوق لگ جاتا۔ دوستو اگر بندے کو جنت کا شوق لگ جائے تو پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے مولانا صاحب صبح جاگ نہیں آتی، یہ ممکن ہی نہیں، شوق نہیں ہے ہمیں جنت کا۔ جنہیں شوق ہے نا، شوق اعمال کا شوق ہے، ان کی فکر ہی بہت بلند ہے۔ حجاج بن یوسف کو کون نہیں جانتا؟ صفا کے انسان ایک دنیا سے گزرا ہے، کوفہ سے چلا، جون جولائی کا یہ مہینہ ہے اور دوپہر کا ٹائم تھا، یا ایک صحرا میں اس حجاج نے آرڈر دیا کہ میرے لیے خیمہ لگایا جائے اور کھانے کا اہتمام کی جائے۔ توجہ سے ذرا بات سنو۔ خیمہ لگ گیا، خیمے میں اپنے بیڈ پہ یہ دراز ہے، یا دروازے سے اس کی ایک منظر پہ نظر پڑی، توجہ کیا کہ ایک چرواہا ہے جو صحرا میں بکریاں چرا رہا ہے۔ 1-2 بجے کا ٹائم تھا، شدت کی اتنی گرمی تھی کہ بکریوں کے نیچے اس نے اپنے سر کو چھپایا ہوا تھا تاکہ میں اپنے آپ کو گرمی سے بچا سکوں۔ یہ منظر حجاج نے دیکھا اور اپنے سپاہی سے کہا جا وہ جو بکریاں چرا رہا نا اسے میرے پاس بلا کے لے آ۔ دوستو اسے وہ لے کے آئے، اب وہ تو عیالی ہے، اسے تو نہیں پتا یہ جاؤ جلال کیا ہوتا ہے، یہ ٹھاٹھ باٹھ کیا ہوتا ہے۔ آیا اور ایسے لاپرواہوں کی طرح دروازے پہ خیمے پہ کھڑا ہو گیا۔ حجاج نے کہا اندر آ جا۔ کہا میں اندر نہیں آ سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا میں بکریوں کا نگران ہوں، میں تیرے پاس اس خیمے میں نہیں بیٹھ سکتا، میں اپنے ڈیوٹی سے غفلت نہیں کرنا چاہتا۔ کہتا ہے بیٹھ جا،
بہترین کھانے کا اہتمام ہے، میرا جی چاہتا ہے آج تو میرے ساتھ کھانا تناول کرے۔ کہنے لگا میں تجھ سے بڑے کا مہمان ہوں، میں تجھ سے بڑے کا مہمان ہوں۔ حجاج نے کہا وہ کون ہے جو مجھ سے بھی بڑا ہے؟ کہا میں روزے سے ہوں اور روزہ دار اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ سمجھ آئی کہ کون ہے ہم، کس کی ہو رہی ہے تیاری، کس کے بننے جا رہے ہیں ہم مہمان۔ کتنی بد نصیبی ہے کہ وہ بندے جو سارا سال صحیح ہوتے ہیں اور رمضان کے قریب جا کے ڈاکٹر سے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں روزہ رکھ سکنا یا نہیں رکھ سکتا، بہانے کہتے ہیں میں تجھ سے کسی بڑے کا مہمان ہوں، تجھ سے بڑے کا۔ کہا وہ کون ہے جو مجھ سے بھی بڑا ہے؟ کہا میں روزہ سے ہوں اور روزہ دار اللہ کا مہمان ہوتا ہے، میں اللہ کا مہمان۔ سنو گے جملہ؟ حجاج کہتا ہے ایسے کرو آج کا روزہ افطار میرے ساتھ کر لو، کل یا رکھ لینا، کیا فرق پڑتا ہے، مستحبی روزہ ہے۔ کہنے لگا حجاج کل کے دن کی ضمانت دیتا ہے کہ میں زندہ رہوں؟ ہے تیرے پاس کوئی ایسا اختیار؟ آج کا دن ہے، میں اس گرمی میں بھی اس ذات سے لطف اور لذت لینا چاہتا ہوں۔ کاش ایسا عشق، ایسا لو ہمارے من میں بھی پیدا ہو جاتا تو ہم رمضان جیسے مہینے میں بہانے بازیاں نہ تراشتے۔ ہم نے نہ قرآن کے ساتھ وفا کی، ہم نے نہ امام کے ساتھ وفا کی۔ کاش ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ جن کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں، بے قدری کر رہے ہیں، ان کی بے قدری کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ روز معاشر یہی قرآن اللہ کی بارگاہ میں میرے خلاف مقدمہ دائر کرے گا، مقدمہ۔ آپ ذرا سوچیں یہ جو ہماری قوم ہے نا وہ اس چکر میں جاری ہے، علی نے بخشوا لینا ہے، ایک طرف قرآن نے کیا ہوا ہے مقدمہ، ایک طرف کھڑا ہوں میں، ساتھ ہی کھڑے ہیں امیر المومنین۔ مجھے بتاؤ شیعان علی ابن ابی طالب، علی قرآن کا ساتھ دے گا یا میرا ساتھ دے گا؟ ذرا فیصلہ تو کس کا ساتھ دے گا؟ نبی نے تو فیصلہ دے دیا القرآن ما علی و علی ما القرآن، علی جب بھی ساتھی بنے گا قرآن کا ساتھ۔ اگر روز معاشر اگر علی نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا تو میرا کیا بنے گا؟ خدا را قرآن کے حق کو ادا کر، قرآن کے حق کو ادا کر۔ سکول بنا، سکول یا کالج بنا۔ استاد نے کہا بھائی لائبریری بنائیے سکول میں، میرے بچوں جو کتابیں گھر میں نہیں نہ پڑھی جاتی وہ لانا، یہاں پڑھا کریں گے لوگ۔ صبح بچے آئے، ٹیچر بھی آیا، ہاں بھی کتابیں لے کے آئے، میں نے جو کہا تھا جی استاد بزرگوار لے کے آئے۔ توجہ سے بات، اچھا بیٹے کھڑے ہو، کون سی کتاب لے کے آئے ہو؟ یہ قرآن لے کے آیا۔ ہاں بیٹے آپ کھڑے ہو، کون سی کتاب لے کے آئے ہو؟ یہ قرآن لے کے آئے۔ بیٹے آپ کون سی کتاب لے کے آئے ہیں؟ یہ قرآن لے کے آیا۔ استاد نے کہا سارے بچے قرآن لے کے آئے ہو؟ تو بچوں نے کہا استاد محترم آپ نے یہی کہا تھا نا جو کتاب گھر میں نہیں پڑھی جاتی وہ لے کے آؤ، ہمارے گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ ہمارے گھروں میں ذرا اونچا بولیں، ہمارے گھروں میں نہیں پڑھا جاتا۔ جس قوم کی کتاب تھی نا قرآن، میرا دعویٰ ہے میں اکثر کہا کرتا ہوں قرآن شیعوں کی کتاب ہے، شیعوں کی۔ القرآن ما علی و علی ما القرآن، جس قوم کا امام علی ہے اس قوم کی کتاب کو قرآن کہتے ہیں۔ شیعوں کی کتاب ہے قرآن، لیکن خدا کی قسم ہمارے گھروں میں نہیں پڑھی جاتی۔ جس گھر میں علی کے شیعہ کے جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر کو اللہ کے ملائکہ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، بڑے شوق سے۔ اللہ کے ملائکہ کی زیارت گاہ ہے مومن کا گھر۔
انہیں نور اٹھتا نظر آتا ہے، اس گھر سے نور اٹھتا ہوا نہ، توجہ سے میرے بچوں، اس گھر سے نور اٹھتا ہوا نظر آتا ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں مالک تو نے کوئی زمین پہ بھی آسمان بنایا، وہاں بھی تو نے کوئی ستارے بنائے؟ کہا ستارے تو میں نے کوئی نہیں بنائے، آسمان تو میں نے زمین پہ کوئی نہیں بنایا، خالقہ یہ جو مختلف مقامات پہ یہ روشنی اور نور بلند ہو رہا ہے یہ کیسا ہے؟ تو خالق آواز دے کر کہے گا میرے ملائکہ یہ ان علی والوں کے گھر ہیں جہاں تلاوت قرآن ہو رہی ہے۔ کن کے گھر؟ ذرا بولیں یار، گواہی دیں، کن کے گھر؟ ہر گھر سے نور نہیں اٹھتا، ہر گھر میں قرآن پڑھا جائے تو وہ نور نہیں بنتا، اس کا تلاوت قرآن نور بنتا ہے جس کے دل میں علی بستا، ہر ایک کا نور نہیں بنتا۔ لیکن افسوس ہمارے گھروں میں قرآن نہیں ہے۔ پتہ نہیں مجھے یہاں کے مجھے اتنا کوئی زیادہ موقع اب نہیں ملتا۔ سیالکوٹ میں تو اب پہلے ہم کہتے تھے کہ قرآن ختموں کی کتاب ہے، اب ختموں پہ بھی قرآن نہیں پڑھا جاتا، کرسیاں لگ جاتی ہیں، زیادہ سے زیادہ زحمت کریں گھر والے تو ایک ایک تسبیح پکڑا دیتے اور وہ لوگ بیٹھے گپے مارے ہوتے ہیں، ایسے ایسے تسبیح پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، بس بیٹھے ہوتے ہیں۔ قرآن اب ختموں پہ بھی نہیں پڑھا جاتا۔ جب ہمارا قرآن کے ساتھ یہ سلوک ہوگا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ استغاثہ قرآن کا، اور دوسرا اس امام کا استغاثہ ہے جس کی دعا مانگتے ہیں کہ مولا آ جائیے۔ ایک نوجوان گھر میں اپنے موسیقی کے اوزاروں میں بیٹھا ہوا مست اپنا دن گزارا، یا دروازے پہ تق الباب ہوتا ہے، توجہ سے میرے عزیز ہو، دروازے پہ تق الباب اٹھا، دروازے پہ آیا کہ دیکھے ایک نورانی شخصیت ہے جو دروازے پہ کھڑی ہے۔ اس آدمی نے کہا مجھے پہچانا؟ کہا نہیں اجنبی میں تجھے نہیں جانتا۔ کہا میں تیرے وقت کا امام ہوں، میں تیرے وقت کا امام ہوں۔ دعوت نہیں دے گا، اپنے گھر نہیں بلائے گا۔ کہتے مولا ذرا ٹھہریے، ایک منٹ ٹھہریے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ دوستو آیا، ان اوزاروں پہ اوپر چادر شادر ڈالی، چھپایا، اور پھر جب گیا نا تو دیکھا وہ اجنبی جا رہا تھا۔ توجہ سے جملہ سننا، یہ پیچھے دوڑا، مولا آئیے آئیے میرے گھر میں۔ کہا ہم اس گھر میں نہیں آتے جس کے دروازے پہ ہمیں رکنا پڑے۔ اے مومنین کرام، ذرا آج ہم اپنے گھروں کی حالت زار دیکھیں کہ ہم جو کہتے ہیں آجا آجا، اگر وہ آ جاتا ہے تو ہمارا گھر اس قابل ہے کہ امام کہیں اور میں اسی وقت اپنے گھر میں لے کے آ جاؤں؟ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی جگہ پہ کسی عالم دین کو دعوت نہیں دی جاتی، کیونکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو بلایا جائے جو کہے کہ جشنوں میں لے آؤ بھی، بینڈ بھی لے آؤ، باجے بھی لے آؤ، ڈھول بھی لاؤ، بھنگڑے بھی ڈالو، خوشی کا مقام ہے۔ نہیں، خوشی بھی ہم نے ایسے منانی ہے جیسے آل محمد چاہتے ہیں۔ اگر آل محمد کو ہمارا یہ انداز پسند نہیں ہے تو ہمیں اس انداز کو نہیں اپنانا چاہیے، اس لیے کہ ہماری خوشی بھی آل محمد کی خوشی کے تابع ہے اور ہمارا غم بھی آل محمد کے غم میں تابع ہے۔ کوئی گلاں سمجھ آ رہی ہے؟ بھئی یہ مدرسے کا جلسہ ہے اور مدرسے کے جلسے میں ایسی ہی گفتگو کرنی ہے، کیونکہ یہ جو آباب آئیں یہ یہاں سے کچھ سیکھ کے جائیں کہ ہمیں کیا بتایا گیا، کیا سمجھایا جا رہا ہے۔ میرے مولا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بغداد کی گلی سے گزر رہے تھے، یا ایک مقام پہ امام کے قدم رک گئے، اور رکے دوستو اس لیے کہ اس مکان کی چھت سے موسیقی کی آواز بازار تک آ رہی تھی، اور امام کے قدم تعجب سے رکے کہ یہ کیسا مسلمان کا گھر ہے جس کے گھر سے موسیقی بازار تک آ رہی ہے۔ میں کہتا ہوں امام اگر اب آئیے تو ہر گھر کے دروازے پہ تجھے رکنا پڑے گا۔
یہ حالت زار ہو گئی ہمارے گھر میں۔ امام تعجب کر رہے ہیں کہ یہ کیسا مسلمان ہے کہ جس کے گھر سے موسیقی کی آواز اور وہ بھی بازار تک آ رہی ہے۔ امام ابھی تعجب سے کھڑے تھے، وہاں سے کنیز اترتی ہے۔ امام نے پوچھ لیا یہ بتا یہ جو گھر ہے یہ آزاد کا ہے یا غلام کا؟ تو وہ کہنے لگی نہیں جانتا، تو شاید اجنبی ہے، یہ تو کسی سردار کا گھر ہے، یہ غلام کیوں ہونے لگا؟ تو اس اجنبی نے کہا سچ کہتی ہے، اگر اس کا کوئی آقا اور اس کا کوئی مولا ہوتا اور یہ کسی کا غلام ہوتا تو اس کے گھر سے یہ آوازیں تو نہ آتی۔ کیا کہتے ہو شیعو، ہمارا بھی کوئی آقا مولا ہے یا نہیں ہے؟ مانتے ہو کسی کو اپنا آقا اور مولا؟ اور اگر اپنا آقا اور مولا مانتی ہو تو کبھی سوچا کہ وہ کیا پسند کرتا ہے، کہ میرے گھر میں کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے؟ کبھی سوچا؟ کیونکہ مجھ سے مقدم ساتھی جس کا میں نے وعدہ کیا تھا کہ جو ہی میرے صاحب آ جائیں گے تو میں چھوڑ دوں گا، میں اس بات کو مکمل کروں۔ کبھی سوچا ہم نے کہ میرا امام کیا پسند کرتا ہے اور کیا نہیں پسند کرتا؟ دوستو تیرا امام چاہتا ہے تیرے گھر میں موسیقی کی آواز نہ آئے، تیرا امام چاہتا ہے مومن کے گھر سے تلاوت قرآن کی آواز۔ جب کنیز نے کہا یہ تو رئیس زادہ ہے، یہ کسی کا غلام کیوں ہونے لگا؟ تو امام نے کہا سچ کہتی ہے، اگر اس کا بھی کوئی آقا اور مولا ہوتا اور یہ بھی کسی کا غلام ہوتا تو اس کے گھر سے ایسی آوازیں کبھی پیدا نہ ہوتی۔ یہ واپس جاتی ہے، اس کا نام بشر ہے، مستی میں پڑا تھا، کہا دیر کیوں لگائی ہے؟ کب پتہ نہیں کوئی اجنبی تھا، عجیب سا مکالمہ کر رہا تھا، میرے سردار کے بارے میں یہ باتیں کی ہے، اور میں نے اسے بتایا ہے کہ میرا تو سردار ہے، وہ تو آقا ہے، وہ تو رئیس سے بغداد ہے، وہ کسی کا غلام کیوں ہونے لگا؟ بغداد کا یہ رئیس مستی اتری، ہاں اگر یہ جملہ میرے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے تو وقت کا امام ہے، اور کسی کو کیا ضرورت ہے؟ دوستو مستی کفور ہو گئی، جوتا نہیں سنبھلا، بازار میں دوڑتا ہوا آوازیں دیتا ہے مولا میں آپ کا غلام ہوں، مجھے آزادی نہیں چاہیے۔ آیا امام کے قدموں میں گر گیا، ہاتھ باندھ کے کہتے مولا مجھے آزادی نہیں چاہیے، مجھے آپ کی غلامی چاہیے۔ اور آگے دوستو جو لجپال آپ کے ہاتھی ہیں نا وہ ایسے نہیں ہیں کہ ٹھوکر لگا دیتے جا گلی دے تو، ایسا نہیں تھا۔ امام نے شفقت کا ہاتھ سر پہ رکھا اور کہا جا بشر، اگر تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، تیرا امام تو اس سے وعدہ کرتا ہے پچھلے تیرے سارے گناہ معاف۔ اپنے وعدے کا پاس کرنا ہے بشر، اور دوستو پھر بشر نے ایسے وعدے کی وفا کی کہ بغداد کی گلیوں میں رئیس سے بغداد چلتا تھا، پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا تھا، رئیس بغداد بغیر جوتوں کے بغداد کی گلیوں میں پوچھتا، اور جب کوئی پوچھتا اے رئیس بغداد ننگے پاؤں بغداد کی گلیوں میں کیوں چلتا ہے؟ کہا میرے امام نے اپنی غلامی میں مجھے اسی حالت میں قبول کیا، اپنے احساس کو زندہ رکھنے کے لیے بغداد کی گلیوں میں ننگے پاؤں چلتا ہوں۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، اور پھر اللہ نے یہ اعزاز دیا اس طائب آل محمد کو کہ جن گلیوں میں یہ بشر چلتا تھا، احترام بشر حافی میں حیوان ان گلیوں میں گوبر نہیں کرتے تھے۔ یہ رتبہ ملا، یہ امام نہیں ہے، یہ طائب ہے آل محمد۔ ان محافل میں، ان مجالس میں میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ کو بلایا اس لیے جاتا ہے تاکہ آپ کے اندر توبہ کا احساس پیدا کیا جائے، توبہ کا احساس۔ یہاں سے آپ نکلیں ایک نئی روح لے کے نکلیں، ایک نئی فکر لے کے یہاں سے نکلیں، ایک نئی سوچ لے کے یہاں سے نکلیں، یہاں سے آپ آل محمد کے مبلغ بن کے نکلیں، اور آپ کی ذمہ داری اور بڑھ جائے کہ جیسے امام کا پیغام ہے یہ میں زمانے تک بھی پہنچاؤں گا، میں معاشرے تک بھی پہنچاؤں گا، اور اس پیغام حق پہ میں خود بھی عمل کروں گا۔ خداوند متعال میرے تمام دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں کو اس عظیم ہدف کی
کی تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور امام کے سپاہی بن کے مبلغ اسلام بنو، معاشرے سے برائی کو ختم کرنے کے لیے اپنی کمر کو باندھو، اس لیے کہ یہ مقدس مہینہ جو ماہ توبہ ہے آپ کے استقبال کے لیے آ رہا ہے، اس مہینے کے جو حق ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، انہیں پوری کی جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔